انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنائے شیطانوں کو دوست، للذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب یہ کر لیتے کوئی بے حیائی کا کام، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا ہم نے پایا ان پر اپنے بڑوں کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے بھی ہم کو یہ کہا، غلط کر کے پھر کہتے ہمارے بڑے کرتے تھے، وہ چیزیں کرتے تھے، وہ چیلم کرتے چلے آئے ہیں، برسیاں پہلے سے چلی آئی ہے، اور تمہارے بڑے یہ ہے ناصر و مسرور و گلو ڈلو بلو، تمہارے بڑے ابو حنیفہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے نہیں ہے؟ بڑا کہتے ہوئے کسی اور کو تمہیں شرم آنا چاہیے، مذہب کے بڑے مذہب والے لوگ ہوتے ہیں۔ قل آپ فرماؤ ان اللہ لا یامر بالفحشاء بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون وہ کہتے ہو خدا پر وہ جو جانتے نہیں۔ قل امر ربی بالقسط آپ فرمائیے حکم دیتا ہے میرا رب انصاف کا، واقیموا وجوہکم اور سیدھا رکھو اپنے چہرے عند کل مسجد ہر مسجد میں، یعنی ہر نماز کے وقت، نماز کے وقت چہرہ قبلے کی طرف سیدھا کر لو، مسجد ظرف بول کر مظروف مراد ہے، عند کل مسجد عند کل صلاۃ لأن الصلاۃ الکاملہ تقع فی المسجد، وادعوہ پکارو اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص ہو کر دین میں عقیدے میں، کما بداکم تعودون جیسے پہلے بار پیدا کیا لوٹ ہو گئے، فریقاً ہدا ایک جماعت اس بات کو سمجھ گئی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ اور ایک جماعت پر ثابت ہو گئی گمراہی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک انہوں نے بنایا شیطانوں کو کارساز اللہ کے سوا، ویحسبون اور یہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون کہ بے شک یہ ہدایت والے، کار شیطانی کو ندنامت ولی کام شیطان والا ہے اور کہتے ہم ہدایت والے ہیں، کار شیطانی کو نی نامت ولی گر ولی ای ہست لعنت بد ولی۔ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو خذوا زینتکم عند کل مسجد اختیار کر لو صفائی ستھرائی ہر نماز کے وقت، نماز کے لیے بہترین کپڑے، نماز کے لیے بہترین خوشبو، تازہ وضو مسواک کے ساتھ آیت سے ثابت ہے، اور آیت سے عبارت النص سے ہی بھی ثابت ہے کہ مسجد صاف ستھری ہو، مسجد عالیشان ہو، مسجد نمازیوں کے لیے سکون اور راحت اور عبادت میں وسعت کی جگہ ہو۔ اے آدم کے بیٹو اختیار کر لو زیب و زینت مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے، تو مسجد بھی خوبصورت ہو، مسجد میں اللہ کا نیک بندہ صبح صبح گلدستہ لا کے رکھتا ہے، پورے درس کا ثواب اپناتا ہے، ماشاءاللہ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، دونوں جہانوں میں اسی طرح گل اور پھول کی خوشیوں سے اس کو مالا مال کرے۔ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو خذوا زینتکم اختیار کر لو زیب و زینت عند کل مسجد عبادت کے لیے، وکلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور زیادتی مت کرو۔ دیکھو زیب و زینت صفائی ستھرائی پہلے ہے اور کھانا پینا بعد میں ہے، اگر بہترین کھانا پکے شاندار قسم کے شربت ہو لیکن جگہ غلط ہو برتن صاف نہ ہو تو آپ نہیں کھائیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔ انہ لا یحب المسرفین بے شک وہ پسند نہیں فرماتے اسراف کرنے والوں کو۔ قل آپ فرماؤ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق کہتے ہیں اس آیت پر اعتراض کیا گیا ہے مسلمانوں کو زینت کا حکم ہوا، کھانے پینے کا حکم ہوا، تو آپ فرماؤ کون ہے وہ جو حرام کرے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی؟ مرد کی زینت مردانگی ہے، عورت کی زینت نسوانی چیز ہے، یاد رکھیں۔ مرد بنارسی سے خوبصورت نہیں ہوگا، مرد سرخ دوپٹے اور رخساروں پر ضرب برد رکھنے سے خوبصورت نہیں ہوگا، مرد سفید ٹوپی، بہترین امامہ، شاندار کرتا شلوار، بہترین پگڑ، یہ مردانگی ہے، اور عورت عورت والی کیفیتوں سے خوش ہوگی۔ زینت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو پہلے کی کیفیت بڑھا ہے، پہلے سے وہ مرد ہے جو مردانگی کو نمایاں کرے، پہلے سے وہ عورت ہے جو عورت کی نسوانیت کو نمایاں کرے۔ عورت مرد نظر آئے یہ زینت نہیں، یہ لعنت ہے، اور مرد عورت نظر آئے یہ زینت نہیں، یہ لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء۔ پیغمبر کہتے ہیں لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتیں بننے لگے، اور لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کرے۔ آپ فرمائیے کون ہے وہ جو حرام کر دے اس زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی، والطیبات من الرزق صاف ستھری روزی، صاف ستھری روزی، الحمدللہ
قل هي للذین آمنوا، آپ فرمائیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یہ اللہ نے آپ کو ایمان کی برکت سے دیا ہے، آپ اس لیے نہیں آئے، آپ قرآن کے لیے آئے. اللہ اپنی شان سے آپ کو مالا مال کرے. آپ کی نیت تو گندم کی ہے نا، بوسا خس و خاشاک ویسے جاتا ہے انشاءاللہ. آپ فرمائیے یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں صرف ان کو ملے گا. دنیا میں تو شاید اوروں کو بھی مل جائے. کذالک نفصل الآیات، یوں تفصیل کرتے آئے تو کہ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. قل آپ فرمائیے انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے حرام کیے بے حیائی کی چیز ہے. ما ظہر منہا، وہ جو ظاہر ہے، وما بطن، اور جو اندرونی ہے. والاسم، گناہ، والبغی، سرکشی، بغیر الحق کے ناحق. وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کا اتارا تک نہیں اس نے دلیل. شرک کی کوئی دلیل نہیں، کسی زمانے میں کسی وجہ سے بھی مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں. میں نے پہلے کہا اہل باطل کی دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے. دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے. مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم ایک دن بڑے غمگین بیٹھے تھے. میں گیا، پوچھا، فرمایا کہ ایک ادارہ ایسا بنایا گیا ہے جس میں طلباء نہیں ہے، سند چھپی ہوئی ہے. سند کسی کو سند چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، اور وہ بھی رجسٹرڈ ہے، جیسے کہ وفاق رجسٹرڈ. ہم جب بھی کوئی میٹنگ کرتے ہیں یا جنرل مشرف ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ برابر کرسی پر بیٹھتے. ہائے ہائے سبحان اللہ، کیسی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. آسمان کے ساتھ زمین کو برابر کیا جا رہا ہے، آفتاب و ماہتاب کے ساتھ گوبر اور لیت کو لیپا جا رہا ہے. وے اخار پجو ہریان روح زندانوی، رحمان بابا وے اخار پجو ہریان روح زندانوی، کتلال پکد ملغل رو بنرخیجی. جس ملک میں کتلال ایک بیکار سا پتھر ہے، وہ اور یاقوت و مرجان ایک ریٹ پہ بک رہے ہو تو جوہری لوگ وہاں آگ میں جلتے ہیں. کہ افسوس، صد افسوس. خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے. قل فرمائیے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا وقت مقرر ہے. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آ جائے مقرر وقت، لا يستاخرون ساعة، پیچھے نہیں ہو سکتے ایک لمحہ، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکتے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی آ جائے تمہارے پاس پیغمبر تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، پڑھتے ہو تم پر میری آیتیں، فمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے، وہ اصلح، اپنی اصلاح کرے، فلا خوف علیہم، خوف نہیں ہوگا ایسوں پر، ولا هم یحزنون، نہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، واستکبروا عنہا، تکبر کرے اس سے، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھوٹ کہے اس کی آیتوں کو. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو پہنچے گا ان کا حصہ کتاب کا جو طے شدہ عذاب ہے. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے، قالوا، کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. قالوا، یہ کہیں گے، ضلوا عنا، بھٹک گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، گواہی دے دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک یہ کافر تھے.
قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم، اللہ کہے گا گھس جاؤ ان امتوں میں جو گزری ہے تم سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انس میں سے، فی النار سب دوزخ میں، کلما دخلت امتن، جب کبھی آئے گی ایک گروہ، ایک امت آئے گی، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنے جیسے پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ اکٹھے ہو جائے اس میں سب کے سب، قالت اخراہم لیولاہم، کہے گا اگلا پچھلے کو، کہے گا پچھلا اگلے کو، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے پروردگار ان لوگوں نے بہکایا تھا ہمیں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دے دے ان کو عذاب دو چند آگ کا، قال لکل ضعف، اللہ کہے گا سب کے لیے ڈبل ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہے گا اگلا پچھلے کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہ تھا تمہارا ہم پر کوئی زور، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چکو عذاب بسبب تمہارے کمانے کے،